بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی اور ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی میں دلیر ہو گئے تھے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وقت کے نبی کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، اور جس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو جائے، ان کی زبان سے لعنت کی جائے، تو پھر ان کے لیے دنیا کے اندر پھر کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ کہیے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا یہ ان کی حرکتوں کی بنیاد پر تو کہا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں تھا، بلکہ یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں بے باک ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بارے میں بتایا، اس کی ایک شکل یہ سامنے رکھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس صورتحال کا اصل سبب کیا ہے، یعنی جس کا وہ شکار ہو گئے اور جو ان کے ساتھ ان پر لعنت کی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ ایک بنیادی ذمہ داری جو اہل ایمان کی ہوتی ہے کہ نہ صرف خود نیکی کا راستہ اختیار کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کریں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اسے انجام اگر دیا جاتا رہے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ قوم میں جو برا عنصر ہے اس کی اصلاح کا بھی معاملہ ہو جائے، یا یہ کہیے کہ برائیاں ایک حد سے آگے نہ بڑھنے پائیں۔ لیکن جب نیک لوگ بھی اس کام کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دلانا چھوڑ دیں، اس کا حکم دینا چھوڑ دیں، تو پھر برائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر زیادہ دلیری کے ساتھ کی جانے لگتی ہے اور سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پچھلی جو آیات میں اسی سورہ مائدہ کی دو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، ایک تو عوام الناس کی گمراہی کا تذکرہ تھا، اس میں کہا تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثریت کا معاملہ کیا ہے، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، یعنی ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تیزگامی دکھاتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں۔ اور پھر وہیں یہ بات کہی تھی کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں ان کے علماء اور ان کے درویشوں نے انہیں بری بات پر زبان کھولنے، گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کا مال کھانے سے کیوں نہیں روکا تھا؟ یہ بہت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو وہاں علماء کے حوالے سے بات تھی، اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عوام الناس کی بات کی ہے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ پر، لیکن ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ جتنا اس کے بس میں ہے، جو اس کا دائرہ اثر ہے اور جو کام وہ کر سکتا ہے اسے اتنا کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں کہا اللہ نے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ جو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور اسے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں بتایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی رعیت ہے، جو اس کے تحت آتے ہیں، جو اس کے زیردست ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا، یعنی اس نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، برے افعال سے روکنا کا کام کیا یا نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ کام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر اس کام کو نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ
کہ پھر صورتحال ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے. تو اس کے معاملے میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ کسی بھی قوم کا بگاڑ ابتداءً چند افراد سے شروع ہوتا ہے. اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو تو رائے عامہ ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی. لیکن اگر لوگ جو ہے قوم ان کے معاملے میں تساہل اختیار کرنے لگے اور ملامت کرنے کے بجائے اور ان کے ساتھ معاملات کو اسی طرح سے نبھاتی چلی جائے تو وہی خرابی جو پہلے چند لوگوں تک محدود تھی بڑھ کر پوری قوم اس کے اندر پھیل جاتی ہے اور پوری قوم اس کے اندر ملوث ہوتی ہے. تو اس بات کو یہاں بیان کیا گیا. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. آج تم ان میں بکثرت لوگ ایسے دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پوری قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ، پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. یعنی اس معاملے میں یہ بات کہ بنی اسرائیل کی جو ہمدردی تھی وہ اہل ایمان کے مقابلے میں مشرکین کے ساتھ تھی. بلکہ ایسے بھی یہ بات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان کے جو ان کا رویہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ بہرحال اہل ایمان کے مقابلے میں یہ بہتر ہیں. حالانکہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل صریحاً ان کے خلاف تھا جو عقیدہ وہ خود رکھتے تھے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تعلیمات پیش کر رہے تھے یہ وہی تعلیمات تھیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات میں پاتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک حق فروشی اور حق دشمنی کا مقابلہ کیا کہ وہ حق کو نکل گئے اور انہوں نے اعلان یہ بات کہی کہ ان سے تو بہرحال مشرکی بہتر ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر اور ایمان نبی پر ہوتا یا اس کتاب پر ہوتا جو نازل کی گئی ہے تو یہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ اکثریت ان کی فاسق ہے، یعنی جو دین ان کے پاس موجود تھا اس پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. یہ بات جو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اہل ایمان کی عداوت میں یہود اور مشرکین جو ہیں یہ سخت ہیں اور ان کے مقابلے میں نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ دوستی میں ان سے قریب تر ہیں، بجائے دشمنی کے دوستی میں قریب تر ہیں. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہود کے معاملے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہود کا معاملہ دشمنی کا وہ آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح سے موجود ہے. لیکن یہ بات جو اس میں کی جا رہی ہے کہ نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قریب تر ہوں گے دوستی میں. حالانکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتا. یہ دونوں ہی شریک ہیں سارے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر اور گویا کہیے کہ آج یہودیوں کو کی پشت پناہی کرنے والے عیسائی ہیں. یعنی آج جو یہودی ریاست ہے وہ عیسائیوں کے بلبوتے پر قائم ہے اور عیسائی گویا کہیے کہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر جو گویا کہیے کہ وہ ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے. تو یہاں یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ اہل ایمان سے دوستی میں نسبتاً قریب ہے. اور اس کی وجہ کیا بات بتائی کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں. تو اب یہی بات خود واضح کر رہی ہے کہ آج کے جو عیسائی ہیں یعنی جو آج عیسائیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جو اس پر پورے اترتے ہیں. یعنی گویا اس بات ہمارے سامنے اس طرح آج موجود ہے کہ آج عیسائی بھی ان تعلیمات پر جو ان کے پاس موجود تھی قائم نہ رہے. اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ آج ان کی اکثریت یعنی جو اپنے مذہب کے کالم میں خانے میں عیسائی لکھتے ہیں وہ بھی عیسائی نہیں اصلاً بلکہ اصلاً وہ سیکولر ہو چکے ہیں.
یعنی وہ جو ہے مادہ پرست ہو چکے ہیں اور گویا کہیے کہ عملاً وہ انکار کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. اور یہ بات جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان کی پہچان کے طور پر بتائی کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِّينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی اس کے اندر وہ اس پر پورے نہیں اترتے، بلکہ نہ جو جس طرح یہود دنیا پرستی میں ایک ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، ایسے ان کا بھی معاملہ دنیا پرستی کے اندر انہی کے برابر کا ہے. تو وہ کیفیت باقی نہ رہی، وہ چیزیں باقی نہ رہی ان کے اندر. وہ گویا کہیے کہ اس انداز کے نہ وہ تعلیمات باقی رہی، نہ وہ ان پر عمل پیرا رہے، بلکہ اصلاً وہ اس تعلیم سے بھی جو اس وقت تک ان کے پاس تھی اس سے بھی الگ ہو گئے. اور اب وہ بھی دنیا پرستی کے اندر اسی طرح سے مبتلا ہیں جس طرح سے کہ یہود مبتلا ہیں. اسی لیے آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں اسی طرح سے موجود ہیں جیسے کہ یہود موجود ہیں. تو یہ اصل بات اس کی یہی ہے کہ وہ اپنی ان تعلیمات پر موجود نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً جو قرآن بات کہتا ہے ایسے اس کے مطابق ہی معاملہ ہوتا. آگے فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اب انہی نصارہ کی مثال اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے سامنے رکھی. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یعنی یہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کی کیفیت بیان ہوئی. اب یہ جن کی طرف اشارہ ہے اس میں اندر وہ نجاشی کے پاس سے آئے ہوئے اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو حبشہ سے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے جو ہے جب یہ قرآن کی ان کے سامنے پڑھا گیا، اس میں روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور وہ اسے سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اور گویا کہ جو کہا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی انہوں نے اس کو پہچان لیا، اس کتاب کو، اللہ کے اس کلام کو، اور اس پر ایمان بھی لے آئے اسی وقت، اور کہا کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں آپ لکھ لیجئے، شامل کر لیجئے. اور یہ طرز عمل ان کا صرف یہاں پر نہیں بلکہ وہاں بھی نظر آتا ہے کہ جب مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں، یہاں پر پناہ گزین کی حیثیت سے مہاجر بن کر گئے ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، تو اس موقع پر جب مشرکین مکہ نے ان کے خلاف سازش کی اور پہنچے ان کے پیچھے اور جا کر نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہاں پر انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ یہ تو بھاگ کر آئے ہیں. اور پھر جب بلایا گیا تفتیش احوال کے لیے، نجاشی نے بلایا اور اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ قرآن مجید جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو یہ سن کر اس کا بھی یہی حال ہوا، یعنی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی وہ رونے لگا. اور یہ جو کہیے کہ اس نے یہ بات اس کا اعلان اسی بات کہی کہ یہ ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے دو روشنیاں ہیں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں بھی اور انجیل کے بارے میں بھی، یعنی اس حد تک اس نے اس کو پہچانا. اور پھر دوسرے دن جب معاملہ ہوا اس اعتبار سے کہ جب کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ پوچھئے، تو جب وہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کا کلمہ جو اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے کہا. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس معاملے میں جو عیسائیوں کا طرز عمل اس موقع پر سامنے آتا ہے وہ بہرحال اسلام سے قریب تر ہے، اور ان میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا بنسبت یہود کے. یہود میں بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں لیکن نسبتاً کم. اور یہود کی جو ریشہ دمانیاں تھیں اس زمانے میں اور جس طرح سازشیں تھیں وہ عیسائیوں کو اس طرح سامنے نہیں آتی ہیں. حالانکہ عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ بھی سامنے آئے اس موقع پر، جیسے وفد نجران ہے، یہ عیسائی تھے، یہ آئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن کیا کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا. یعنی اس معاملے میں انہوں نے کوئی سازش اور دوسری نہیں کی، مسلمانوں کے مد مقابل نہیں آئے، بلکہ یہ کام کیا کہ انہوں نے بالادستی مسلمانوں کو قبول کر لی اور جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا، اور یہ اس کی بنیاد کیا بتائی کہ دنیا پرستی ان کے اندر نہیں ہے، اور یہ تاریک الدنیا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادت گزار بھی ہیں. یعنی یہ ان کی کیفیت تھی اس زمانے کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. پھر مزید ان کا یہ قول، یہ لوگ جو آئے تھے اور جو ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے.
ان کے فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے جزا نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی محسنین کے لیے، جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں اور گویا کہیے کہ اس ایمان کے معاملے میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں محسن کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور کہا کہ یہ جنت ان کے بدلے میں، یعنی اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں قومیں جو ہیں بنی اسرائیل کی ہیں، یعنی عیسائی بھی اور یہودی بھی، تو نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے نہ عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ جس نے بات مان لی، تسلیم کر لیا، اسے اس کا اجر مل رہا ہے، جس نے انکار کیا اور مد مقابل آ گیا وہ عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ سارا معاملہ ان کے اپنے کسب کا ہے، اپنے عمل کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس میں جو بات ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے، اب اہل ایمان سے اللہ نے مخاطب ہو کر بات کی ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اب یہاں پر ایک تو بات وہی ہے کہ حلال و حرام کے پیمانے یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے مقرر کیا ہے انہیں، اور اس میں اہل ایمان کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بار بار ہدایت آتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی تم اس معاملے میں نہ حلال کو حرام کر سکتے ہو نہ حرام کو حلال کر سکتے ہو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی وہی حلال ہیں اور جو اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام کو حلال تم نہ کرنا، عام طور پر تو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے انہیں حرام نہ کر لو، یعنی یہاں بالکل ایک دوسری بات سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بات بھی اسی ترتیب میں ہے جو بات پیچھے چلی ہے۔ دیکھیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس کی تعریف بیان کی ہے؟ گویا بین السطور تعریف آئی ہے نا، یہ یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعریف آ گئی، یعنی اسی اعتبار سے تعریف آئی، اور تعریف میں کیا کہا؟ تارک الدنیا فقیر ہے، تارک الدنیا۔ تو یہ تارک الدنیا فقیر ہونا کوئی اچھی بات ہے کہ یہ، یعنی تارک الدنیا فقیر ہو، یہ الگ بات کہ دنیا پرستی میں جب آدمی مبتلا نہ ہو تو اس کے حق کی طرف پلٹنے کے امکانات زیادہ ہیں، یعنی یہ بات اس سے یہ تو نکلی۔ لیکن یہ تارک الدنیا ہونا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، لہذا اسی موقع پر یہیں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اہل ایمان کو بھی متوجہ کر دیا کہ یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ اگر تارک الدنیا ہے تو تم بھی تارک الدنیا بن جاؤ، یعنی تمہیں تو اپنے اسی طریقے پر قائم رہنا ہے، جو طریقہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے اسی پر تمہیں قائم رہنا ہے۔ تمہیں عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بھکشوؤں کی طرح جو ہے کوئی روحانیت اختیار نہیں کرنی ہے، تمہیں دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ دنیا ہی تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ آزمائش کی جگہ رکھی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہی تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اور اس دنیا کو برتنے میں، اس کو حاصل کرنا، برتنا یہ ایک امتحان ہے۔ یہ اگر اس کے اندر تم اگر الگ ہو گئے اس سے تو گویا تم نے اس امتحان کے پرچے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، یعنی تم امتحان سے بیک آؤٹ کر گئے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ تو اسی موقع پر کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ عیسائیوں کی بات ہوئی ہے اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ تارک الدنیا فقیر ہے، تو کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ایسا ہو۔ اور یہ ایک گویا کہ یہ انسانی نفسیات کا معاملہ بھی ہے، کسی درجے میں آتا ہے سامنے کہ جب وہ دین کی طرف جاتا ہے تو بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو لذات دنیا سے جو الگ کر لے، اور شاید یہ اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس معاملے میں اللہ رب العالمین یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور اس معاملے میں بڑے واضح طور پر چیزیں جو ہے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ نے بڑے واضح طور پر لوگوں کو یعنی اس معاملے میں افراط و تفریط سے روکا ہے، یعنی افراط کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ کر جائے کہ اس میں آگے بڑھ جائیں، یعنی اللہ نے جو چیزیں حلال کی انہیں بھی حرام کر لیں، تفریط میں کہ حرام کو بھی حلال کر لیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اس معاملے میں واقعی طور پر اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پوری طرح سے آگاہ کر دیا کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابیوں نے یہ طے کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے یا راتوں کو بستر پر نہیں سوئیں گے، آرام نہیں کریں گے اور رات رات بھر جاگ کر عبادت کریں گے، یعنی یہ کام کیا۔ یا یہاں تک بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ گوشت اور چکنائی استعمال لیں گے، یہ چیزیں جو ہے لذات جو ہیں یہ انسان کے نفس کو موٹا کر دیتی ہیں، یہ اس کی جنسی خواہش کو بڑھا دیتی ہیں، لہٰذا اس سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہیں رکھیں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی جو تم نے سوچا ہے یہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بہت واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانوں کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ، میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے۔ اللہ کی ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، روحانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا یعنی انہی کے بقایا جات ہیں، ان کے بچے ہوئے لوگ ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ہدایات دی اور بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ تم یہ روحانیت کا راستہ اختیار کرو، بلکہ یہی تمام چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور وہی ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے یہاں تک کہا کہ ایسے ہی کچھ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی تقویٰ کے اندر آگے بڑھ کر تمہارا یہ خیال پیدا ہو گیا۔ تو ایک توازن زندگی کے اندر پیدا کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آپ نے اسی ترتیب سے کام کیے اور اسی معاملے میں آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ یہاں تک بات ہمارے سامنے آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے سہولت کا معاملہ رکھا ہے، تو آپ نے جب کبھی خود اپنا اسوہ جو بنایا، یعنی آپ کی اسوہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو آج جب کبھی دو باتوں کا اختیار آپ کے پاس، دو میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا آپ کے پاس کہیں ایسا موقع ہوتا تو آپ ان میں سے اس چیز کو اختیار کرتے جو آسان ہوتی، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ نہ ہو، یعنی دو چیزیں یکساں ہیں تو ان میں سے بھائی چلو ٹھیک ہے دونوں چیزیں آج ہم ذرا عزیمت کا معاملہ کریں، تو ایسا نہیں کہ آپ نے عام طور پر ان چیزوں کے اندر جو ہے آسانی کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا تاکہ لوگوں کے لیے راستہ کھلا رہے۔ تو اسی اعتبار سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 3 دن باہر آئے، چوتھے دن آپ باہر نہیں آئے، یعنی اس معاملے میں لوگوں کی رعایت جو ہے اس کو پیش نظر رکھا۔ تو یہاں اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ سورہ اعراف میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ زور سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو کس نے حرام کر دیا تمہارے اوپر، یعنی کون ہے کہ جو اس معاملے کے اندر رد و بدل کر سکتا؟ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، تم استعمال کرو گے اسے، بس شرط وہی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرنا اور انہی کے اندر اسے استعمال کرنا، اس سے تجاوز نہ کرنا، اور انہیں اپنا گویا کہ یہ ہدف نہ بنا لینا کہ یہی نقطۂ نظر مطمع نظر بن جائیں اور آدمی بس انہی کے اندر پھنس کر رہ جائے۔ یہ ساری باتیں بتائیں۔ آگے فرمایا اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال و طیب اور رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ تمہارا کام ہے۔ اصلاً چیز کیا پیش نظر رہنی چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، بس یہی سب سے بڑا گویا کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور یہی تقویٰ کا راستہ ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه۔
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، محمل یعنی ایسی بیکار اس طرح سے بغیر سمجھے بوجھے یعنی بلا ارادہ جسے کہا جائے یہ قسمیں کھا لیتے ہو، ان پر اس کے لیے لفظ ہے لغو، جو استعمال لفظ ہوا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لفظ جو ہے یہ اس میں کہ جو فضول قسم کے معاملات اور اس طریقے سے کہ جو سوچ سمجھ کے اور باقاعدگی کے ساتھ میں جس کو کسی کو یقین دلانا مقصود ہو ایسی قسمیں نہیں ہیں، عادتاً کھاتے ہیں لوگ۔ تو کہا کہ جو محمل قسمیں تم کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تو عقدتم الایمان یعنی باقاعدگی کے ساتھ یعنی طے کر کے یعنی پختہ کرنا، تو ایسی قسموں کے بارے میں وہ تم سے ضرور مواخذہ کرے گا۔ پھر اگر یہ قسمیں جو سوچ سمجھ کے کھائی جاتی ہیں ان قسموں کو توڑ دیا جائے تو اس کے بارے میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ایسی قسم توڑ دیا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ بات جو اس میں قسم کے حوالے سے آئی ہے، اچھا ایک تو چیز وہی ہے کہ ہمیشہ سیاق و سباق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چلنا چاہیے کہ جس ضمن میں یہ بات آ رہی ہے قسم توڑنے کی بات آ گئی اس میں کہ قسم کے بارے میں کون سی قسم ہے اس کا مواخذہ ہوگا، کون سی قسم ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، تو بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں کوئی شخص کوئی ایسی قسم کھا لے، یعنی جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا ترک دنیا کا معاملہ، تو اگر کوئی ایسی قسم کھا لی ہے ترک دنیا کی، یعنی ایسا بھی ہو کہ قسم کھا لی کہ یہ نہیں کریں گے، اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، ایسی قسمیں اگر کھائی ہیں تو یہ قسمیں گناہ ہیں اور ان قسموں کو توڑنا ہوگا، ان قسموں کو توڑنا ہوگا، یعنی اسی اعتبار سے یہ بات سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ قسموں کا معاملہ یہ اگر اس حوالے سے بات ہو تو بھی، اور اگر اس کے علاوہ بات ہے تو وہ بھی، دونوں صورتوں کے اندر تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب ذرا سی یہ قسموں کی جو چیزیں ان کو ذرا اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو ایک تو وہی بات ہو گئی کہ محمل قسم کی باتیں، قسمیں بلا ارادہ عادتاً بس کھاتے رہتے ہیں، کوئی اسے یقین دلانے کا مطلوب نہیں ہوتا اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عادت ہے، یعنی ایسے معاملات ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے، اچھا قسمیں کھانے کی 2 صورتیں ہیں اس کے علاوہ جو عمدن ہوتی ہیں، ایک تو یہ بات کہ گواہی دینا، کسی بات کی قسم کھا کر بتانا کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، یعنی قسم گواہی دینے کی قسم ہوتی ہے نا، قسم کھانا، حلف اٹھانا، حلف کیا ہے؟ قسم ہی ہے۔ تو اس معاملے میں اب یہ والی جو قسم ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط بیانی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ قسم نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے یہ۔ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قسم میں نہیں آئے گا بلکہ جھوٹی گواہی کے اندر آئے گا۔ اب جھوٹی گواہی جتنا بڑا گناہ ہے وہ اپنی جگہ الگ بات ہے، شرک کے ساتھ ملایا اس کو، جھوٹی گواہی کو، یعنی شرک کے بعد گناہ کبیرہ میں شرک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹی گواہی، اور آپ نے اتنی مرتبہ اسے دہرایا کہ لوگ پریشان ہو گئے، یعنی جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا معاملہ تو الگ ہے کہ قسم کھا کر آدمی گواہی دیتا ہے، حلف اٹھاتا ہے اور بات غلط ہوتی ہے، تو وہ قسم کھانا اس سے یہ مراد یہاں پر وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ اس پر توبہ ہے، یعنی اگر ایسا کیا ہے تو توبہ ہے، اور پھر اس غلطی کا جو ہے پھر اس کو ٹھیک کرنا۔ یہ وہ قسم ہے یا وہ وعدہ ہے کہ جس کو آدمی قسم کھا کر کوئی حلف اٹھا کر کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی بات کر لیتا ہے، یعنی کسی بات پر آئندہ آنے والی کسی چیز پر جو ہے اس پر وعدہ کرتا ہے۔ تو اب اس کا جو معاملہ ہے، اب یہ قسم کھائی کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے یا آئندہ یہ کام کرنا ہے، دونوں میں سے جو صورت بھی اس نے قسم کھا لی۔ اب ایسی قسم اگر وہ توڑ دیتا ہے، ایسی قسم توڑ دیتا ہے تو اس قسم توڑنے کا کفارے کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی جو قسم گناہ پر مبنی ہو، جیسے کسی نے کہا آئندہ سے اپنے بھائی سے کلام نہیں کروں گا، تعلق ختم کر دیا میں نے، اس کا قسم کھا لی میں نے آئندہ اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو اب یہ قسم کیا ہے؟ قطع رحمی کی قسم جو ہے یہ گناہ ہے، یعنی قطع رحمی جو ہے قسم کھانا گناہ ہے۔ ایک صاحب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تھا اور میں نے اپنی ضرورت بیان کی اور اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی، نہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا،
تو میں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر یہ میرے پاس جب آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ نہ اچھا سلوک کروں گا اور نہ اس کی ضرورت پوری کروں گا. اب وہ میرے پاس آیا ہے, اس کی معاملہ اس کا اب میرے مجھ تک پہنچ گیا ہے, تو اس معاملے میں اس کی غرض مجھ سے ہٹ کی, تو میں نے یہ معاملہ کر رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, تم اپنی قسم توڑو, اس کا کفارہ ادا کرو اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. تو یہ اب کیا قسم یہ ہے, ایسی قسم کھانا یہ درست نہیں, سے توڑنا پڑے گا, یا قسم توڑ دی جائے گی اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اس معاملے میں. تو ایسی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جو کسی بھی گناہ کے حوالے سے, کوئی بھی گناہ کا معاملہ ہو اور وعدہ کیا ہے, قسم کھا لی ہے, تو ایسی تمام قسمیں, یعنی کسی بھی معاملے کے اندر مالی معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, کسی جرم کی بات ہو, کوئی تو جو بھی گناہ کے بارے میں کوئی ایسی قسم کھائی گئی ہے تو وہ توڑنی ہے. تو اس کا معاملہ تو اس طرح سے ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. لیکن ایسی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ صحیح بات پر صحیح معاملہ ہے, لیکن آدمی اپنی قسم پوری نہ کر سکا, اسے مجبوراً وہ قسم توڑ دی پڑی, کسی بھی وجہ سے اس نے قسم کھا رکھی ہے اور توڑ دی وہ قسم, تو اس صورت میں بھی کفارہ ہے. دونوں صورتوں میں کفارہ ہے. ہاں یہ بات اگر کوئی آدمی اس طرح سے سوچ لے بھائی کفارہ ہے 3 دن کے روزے رکھنے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, قسم کھا کے یقین دلا دیا بعد میں توڑ دیں گے, کوئی بات نہیں, کفارہ دے دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ گناہ یعنی گناہ عظیم بن جائے گا. یہ یعنی وہ قسمیں جو کسی وجہ سے ٹوٹ جائیں, یعنی جس کے اندر آدمی کا پہلے سے ارادہ یہ نہیں ہے. اس لیے آگے کیا کہا ہے, واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے کھا لی, کیا بات ہوئی, تو قسموں کی حفاظت کرو کہ تو قسمیں پوری بھی کی جائیں, کھائی جائیں. تو ایک تو یہ کہ فضول خواہ قسم کھائی نہ جائے, اور کھائیے تو پھر اسے پورا بھی کیا جائے, اس کی حفاظت کی جائے. لیکن اگر بدرجہ مجبوری یہ معاملہ ہو جائے تو بہرحال اس کا کفارہ ہے جو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا اس شکر کی بات کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستہ بنا دیا کہ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو اس غلطی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. جہاں راستہ نہ ہو پھر آدمی پھر وہاں پر مجرم بندہ چلا جاتا ہے. جہاں جرم کا کوئی کہیے کہ اس کا سدباب نہ ہو, یعنی اس کا کوئی حل کرنے کا معاملہ نہ بنے, یعنی اس کا متبادل نہ بن سکے, تو پھر انسان کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے. تلافی کی کوئی صورت نہ ہو, یعنی اسے کہیے کہ تلافی کی صورت موجود ہو پھر آدمی کے لیے راستہ ہوتا ہے بھائی تلافی ہو سکتی ہے, اللہ سے معافی مانگی, کفارہ رکھ دیا ہے, کفارہ دے دیا, تلافی ہو گئی. تو اس معاملے میں انسان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ واپس اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ سورہ مائدہ کی آیت 90 جس کے اندر اب ان چیزوں کو حتمی طور پر حرام کیا گیا ہے. یہ بات ہم پیچھے پڑھ کر آئے, سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ بات آئی تھی خمر کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, یعنی اس پر بات ہوئی تھی, وہاں پر بات تھی, اتنا کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے, پوچھا تھا, سوال کیا تھا. پھر اس کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, سورہ نساء کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ حتمی حکم ہے کہ اس پر کہہ دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی واضح طور پر یہ اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. تو یہ سورہ مائدہ کے آغاز میں بھی یہ ازلام کی اس کی بات جو ہے پیچھے گزر چکی ہے, یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کہی تھی. اب یہاں پر جو ہے وہ کہیے کہ ایک تو شراب کی بات آئی ہے کہ مکمل طور پر اس کو حرام کر دیا گیا, بتا دیا گیا, تو اس کی مزید بات کی بات جو ہے اسے سامنے رکھنے کی بات ہے. اور پھر یہاں یہ اسی اعتبار سے میسر اور انصاب کی بات بھی, یہ میسر اور ازلام یہ دونوں تقریباً یکساں چیزیں ہیں, یعنی میسر اور ازلام. تو یہ پانسے جسے کہا گیا اور یہ جو جوئے کا معاملہ ہے یہ دونوں چیزیں یکساں ہیں. تو اس کے اندر جو چیزیں جس کے بارے میں گویا کہیے کہ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنے کے لیے ان سے واقفیت جو ہے وہ حاصل کرنی ضروری ہے. اس میں فرق کے اعتبار سے جو فرق ہے میسر اور ازلام کے اندر, فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فعل نکالنا اور قرآن اندازی کی وہ صورت جس میں مشرکانہ عقائد اور وہم کے معاملات جو ہے موجود ہوتے ہیں. یعنی جیسے ان کا معاملہ یہ تھا ازلام کے معاملے میں کہ یہ تیر رکھتے تھے, یعنی ان کا طریقہ یہ تھا, اس میں جوئے کا اس پر ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی جب وہاں پر بات آئی تھی ازلام کی بات, اس وقت میں بھی تشریح سامنے آئی تھی کہ یہ اونٹ قربان کرتے, ذبح کرتے
اور پھر جوا کھیلتے اس کے اوپر. جوا کھیلنا یعنی کچھ لوگوں نے مل کر ایک اونٹ ذبح کیا ہے, برابر سے ان کا معاملہ ہے. اب انہوں نے 10 تیر جو ہے وہ رکھے اور 10 تیروں کے اوپر انہوں نے ایک پر کچھ 2 3 1 اس طرح سے دیکھے 3 کو خالی چھوڑ دیا, اور جیسے کہا کچھ جیسے آج لوگ اس طرح کرتے ہیں, پرچیاں ڈال لی, کچھ خالی چھوڑ دی, کچھ پر لکھ دیا انعام ہے صاحب, یہ نام اس کا انعام رکھ دیا, حالانکہ وہ ہے وہی جوئے کی شکل ہے. تو اب اس کے اندر وہ تیر نکالتے اور تیر نکال کر جو ہے پھر اب جس کے حصے میں جو آ جاتا, کسی کے حصے میں خالی اگر آ گیا اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ حصے سے محروم ہے, اور جس کے پاس 2 لکھا ہوا آ گیا تو اب اسے 2 حصے مل جائیں گے. یعنی اب وہ اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں. اب یہ بھی بات تھی کہ وہ اسے جب یہ جوئے میں جیتتے تو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, اس لیے کہا کہ کچھ اس میں لوگوں کا فائدہ تو ہے, مگر یہ جوئے کی جو شکل ہے یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی خرابی اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہ تو ایک معمولی بات تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں تھیں جوئے کی, اور ان جوؤں کے اندر پورے اپنی ساری کہیے کہ مال و متاع ہار جاتے. یہاں تک حال تھا ان لوگوں کا کہ یہ آج بھی بات جگہ نظر آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی, مال و منال کو بھی, سب کو جو کہیے کہ جوئے میں ہار جاتے اور پھر اس طریقے سے مایوسی کی زندگی گزارتے. یعنی یہ کیفیت تھی اس کی. پھر اسی طرح سے اسلام کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ فال جسے کہتے ہیں نا, فال نکالنا, کہ اب یہ کسی بدھ کے ساتھ ہی معاملہ تھا ان کا, حبل کے ساتھ میں, کسی کے اور کے ساتھ میں, کہ وہاں جو ہے ان کے جو ان کا مجاور, اس کا کہیے کہ ذمہ دار ہے, اس کے پاس جاتے, نذرانہ پیش کرتے, وہاں بھی تیر ہوتے. اب وہ ان کے لیے کوئی تیر نکالتا اسی طرح سے جیسے بھی نکالتا ہے. اب وہ جو ہے جو تیر نکل کے آ گیا اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ گویا ان کے مسئلے کا حل ہے, یعنی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. ایسی کوئی فال نکلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. اب جیسے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ طوطوں سے فال نکالوا رہے ہوتے ہیں, یعنی اس میں یہ وہی پرانا طریقہ ہے. اس کے لیے اس کو یہ قسمت کے لیے طیر کا لفظ بھی استعمال ہوا, اسی لیے طائر کا لفظ جو ہے وہ اسی بنیاد پر کہ یہ پرانا لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح جانوروں سے اور پرندوں سے فال نکالتے اور اس پر جو ہے واہمات ان کا شگون لیتے, یہ سارے کام کیا کرتے. تو یہ سب کیا ہے, یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے, حرام ہے. اس طریقے سے آدمی کوئی اپنے کاموں کا مدار ان چیزوں پر رکھے اور یہ سوچے, اور جوا کھیلنا تو کلی طور پر ہے ہی حرام. تو یہ مشرکانہ چیز جو آ گئی یہ ازلام کے معاملہ آ گیا. اور میسر کا جو معاملہ ہے, میسر کا معاملہ یہ ان کھیلوں اور ان چیزوں پر ہے جن پر یعنی قسمت آزمائی کا, جیسے معمے حل کیے جاتے ہیں, معمے ہوتے ہیں نا, اب تو ذرا کم معاملہ ہے اس میں یہ. اور ان کے اندر کیا ہے کہ اب وہ کوئی ایک حل جو ہے جو اس کے پاس صاحب معمہ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کے 10 حل ممکن ہے, لیکن وہ جس کا اس سے مل گیا اسے وہ انعام مل جائے گا. انعام کے نام پر وہ سب کی جمع کی ہوئی رقم جو ہے اس میں سے ایک حصہ اسے مل جائے گا. یعنی یہ صورت ہوگی. تو اتفاقی طور پر یعنی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس سے پیسے ہیں سب کے برابر کے ہیں, سب کا معاملہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے اتفاقی طور پر ایک آدمی کو مل گیا, اس کا نام نکلا ہے صاحب, اسے مل گیا, اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے, تو اس کا اطلاق میسر پر ہوتا ہے. میسر جو ہے یہ اس کا معاملہ, اس کو بھی اللہ نے کلی طور پر حرام قرار دیا ہے, اسے بھی کلی طور پر حرام قرار دیا. تو ایسی تمام شکلیں جن میں لوگوں کے مال یا ان کے فوائد جو ہیں اتفاقی طور پر کسی کو حاصل ہو جائیں اور اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی اس کی کوشش محنت نہیں ہے, تو یہ میسر ہے. اب اس کے بعد خمر اور انصاب کی بات رہ گئی ہے. خمر کا جو معاملہ ہے, شراب کی بات ہے, تو شراب کے معاملے میں جیسے بات آ گئی کہ 2 حکم تو پہلے آ چکے تھے, اب یہ تیسرا اور آخری حکم آ گیا جس کے اندر اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. اور اس موقع پر یعنی اس کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو متوجہ کیا تھا, خبردار کیا تھا کہ جو لوگ شراب جن کے پاس ہو تو وہ اس شراب کو اس وقت جو ہے یعنی اس کو ختم کر دیں, یعنی بیچ دیں, کچھ بھی اس کا جو ہے ڈسپوزل کریں, تاکہ ایسا ممکن ہے کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو جائے, لہٰذا اس سے پہلے سے اسے جان چھوڑا لیں اس کام کو. تو یہ جب یہ حکم آ گیا تو اب آپ نے یہ بات بتائی, اب حکم آ گیا, اب اس کا کسی قسم کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اسے اپنے یہودی دوستوں کو تحفے میں دے دیتے ہیں, یعنی چلو اس کا ضائع کرنے سے بہتر. تو کہا کہ جس نے اسے پینا حرام کیا تحفے میں دینا بھی حرام کیا. جیسے یہ ہے نا یہاں پر تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں, بھیج رہے ہوتے ہیں صاحب, یہ غیر ملکیوں یعنی غیر مسلموں کو شراب پیش کرنا, تو کہا یہ بھی حرام ہے, اس سے تو تحفے میں بھی نہیں دے سکتے. کہا بیچ دیں, کہا بیچ بھی نہیں سکتے, تحفے میں بھی نہیں دے سکتے, بیچ بھی نہیں سکتے, یعنی ہر طور پر اسے صرف جو ہے ضائع کر دینا ہی اس کا کام ہے, ضائع کیا جائے گا. تو اس معاملے میں آپ نے حکم دیا اور پھر وہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے بہا دی گئی, ضائع کر دی گئی, ختم کر دیا گیا.
لیکن اس معاملے میں بھی واضح طور پر احکامات آئے. بعض لوگوں نے پوچھا اور یہ کہا، ایک صاحب نے کہا بڑے اصرار سے پوچھا کہ کیا دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دوا نہیں ہے یہ شفا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے. یعنی آپ نے کہا ایسا بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو بھی منع کیا. پھر ایک صاحب نے کہا جناب وہ تو ہمارے علاقے میں بڑی سردی ہوتی ہے اور ہم اس کے ذریعے سے ذرا توانائی حاصل کرتے ہیں اور گرمی حاصل کرتے ہیں، یعنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ کہا وہ تو نشہ کرتی ہے. تو کہا نشہ کرتی ہے تو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. تو پھر کہنے صاحب نے یہاں تک کہا ہمارے لوگ تو نہیں مانیں گے. کہا نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، نہیں مانیں گے تو ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے نہیں مان رہے اب کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس معاملے میں سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو اس میں آپ نے واضح طور پر احکامات دیے، بتا دیا جس دسترخوان پر شراب موجود ہو اس دسترخوان پر کھانا نہیں کھانا ہے. پیچھے بات آئی تھی نا جب اس میں تھا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال، تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال قرار دیا گیا، اسی میں یہ بات آ گئی تھی. شرط کیا ہے؟ حرام چیز اس پر موجود نہ ہو. کہ شراب کا معاملہ اگر کسی دسترخوان پر شراب ہے تو اس دسترخوان پر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں اس پر جو ہے گنجائش اس کی نہیں ہے. تو اسی معاملے میں واضح طور پر اور بھی احکامات دے دیے گئے. تو اصل جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں تو خمر کا لفظ آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے. آپ نے سکر کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں جو نشہ آور چیز، تو آپ نے کہا ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یعنی آپ نے اس اعتبار سے صرف کہا لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو نشہ حرام ہے، ہمیں تو نشہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور یا اتنی پیلی کی نشہ نہ ہو تو نشہ حرام ہے، نشے میں نہیں آنا چاہیے. تو کہا نشہ، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ ایک عام اطلاق اس کا ہوگا جو عام انسانوں کے حوالے سے ہوتا ہے اس پر ہوگا. اور پھر یہ بات بھی آپ نے فرما دی کہ جس چیز کی معمولی مقدار نشہ کرتی ہے، معمولی مقدار، معاف کیجیے، اس کی بڑی مقدار نشہ کرتی ہے، اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے. جس چیز کی بڑی مقدار میں سے نشہ ہوتا ہے تو معمولی مقدار بھی اس کی حرام ہے. کہ بھائی اس سے تو ایک بوتل پینے سے ہوتا ہے، ایک گھونٹ پینے سے تو نہیں ہوتا، تو چلو ایک گھونٹ پی سکتے ہیں. تو کہا نہیں، ایک گھونٹ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کے لیے حرام ہے. جس کی بڑی مقدار حرام ہے، بڑی مقدار سے نشہ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی مقدار چاہے قطرہ ہو تو وہ بھی حرام ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور پھر یہاں تک آپ نے کہا کہ اس معاملے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے اندر شراب کا تصور بھی ختم کر دیا جائے، یعنی کوئی امکان ہی اس معاشرے میں باقی نہ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر. پہلے کیا شراب، خود شرابی پر لعنت فرما دی، یعنی لعنتی چیز استعمال کرنا، یہ اس میں لعنت ہے، تو جو استعمال کرے گا اس کا کیا حال ہوگا. تو شراب پر لعنت فرمائی، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، اور ڈھوکر یعنی ٹرانسپورٹیشن، ڈھوکر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھوکر لے جائی جا رہی ہے. آج ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا بھائی ہم تو ملازم ہیں، ہم تو کاریگر ہیں، ہمارا کیا کام ہے، ہم تو اس سے ہمیں کیا غرض ہے. تو کیا کہ انسان ہے، گدھے نہیں ہیں آپ، کہ گدھے کو پتہ نہیں ہوتا آپ کے اوپر کیا چیز ڈھوکر لے جائی جا رہی ہے. یعنی اس لیے کہا ہے نا گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہو تو اسے کیا پتہ چلتا ہے، مثال دی نا اللہ نے وہاں پر. تو انسان کا اور گدھے کا معاملہ الگ الگ ہے. یعنی انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، تو وہ جو بھی کام کرے گا، اگر حرام کام میں کوئی تعاون کرے گا تو پھر وہی بات ہو جائے گی. اس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے. تو اس اعتبار سے اس پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ اس طرح سے آدمی چند پیسوں کی خاطر، یعنی کچھ لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے، اور گویا کہیے کہ ان کی دوستی انہیں زیادہ عزیز ہے، یا گویا کہیے کہ اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ آپ پابندی نہیں کرتے احکامات کی، یہ اس طرح آزاد خیال ہے، آزاد منش ہے. تو یہ پیش نظر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں. اللہ انہیں دوسرے طریقے سے روزی دے گا اگر وہ حرام کام کو چھوڑ دیں. یعنی اسی اعتبار سے جیسے کہا گیا کہ جس نے ڈھوکر لے کے جا رہا ہے اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ تعاون کر رہا ہے تو اس پر بھی لعنت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طرح سے یہ خمر کی یعنی شراب کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے. پھر اسی طرح سے انصاب کی بات آئی ہے. اس میں چوتھی چیز انصاب تھی، نسب، یعنی جو بھی چیز عبادت کے لیے کھڑی کی جائے، کھڑا کرنا، کوئی بت کھڑا کیا جائے، کچھ اور چیز کھڑی کی جائے، تو ایک تو نصب کرنے کی بات ہے.
لیکن اس کے لیے ہماری زبان میں جو لفظ استحان، یعنی استحان جہاں قربان، یعنی جس کا کسی ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگ اپنے نذرانے چڑھاتے ہوں، نذرانے پیش کرتے ہوں، تو اس کے اعتبار سے یہ بات کہی کہ ان پر بھی کوئی چیز قربان کی جائے اور ان کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ نے اس مقام پر حرام قرار دے دی۔ اور پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے؟ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ شیطان اس کے پیچھے، یعنی شیطانی کام ہے، یہ کہاں پیچھے گندے شیطانی کام ہے۔ اب کا شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان کیا، تمہارے معاشرے میں تمہارے آپس کے اندر عداوت اور بغض، یعنی یہ دو ایسے کہیے کہ اخلاقی رذائل ہیں جو انسانی معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، معاشرے کو برباد کرتے ہیں، اور اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں۔ جوئے جہاں دیکھیں تو زیادہ تر یہ جرائم کہاں ہوتے ہیں، یعنی جوئے خانے جو ہوتے ہیں، جوا کھیلنے والے جو ہوتے ہیں، شراب پینے والے جو ہوتے ہیں، آپس کی دشمنیاں، قتل و غارت گری، سارے معاملات اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے اور بڑے دوسرے جرائم کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک آدمی گناہ کی طرف جائے گا اور اللہ سے اس کا معاملہ رابطہ ختم ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ شیطان ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں اب یہ دو جو کہا نا، پھر کیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان سے رک جاؤ گے؟ اب کیا چیز، ایک تو ان چیزوں سے رک جانے کی ایک طرف تو بات یہ ہو جائے گی، دوسری طرف بات کیا ہو جائے گی کہ کیا تم نماز اور اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے؟ ان سے رکنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایک مسلمان کے لیے بات یہ، تو دونوں طرف یہ بات جاتی ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی کہ اس طرح سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شراب کی قطعی حرمت کا، یعنی اس کے حرام ہونے کا حکم آ گیا۔ میسر، انصاب، ازلام، اس کی جو شکلیں معاشرے میں ہوں گی، ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔